دوستو آج کی ویڈیو میں مختلف مذاہب مثلاً اسلام، کرسچنزم، جیڈزم، ہندوازم، بدھزم، سکھزم میں عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد مردے کے ساتھ سلوک کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جوڈیزم یعنی یہودیت کے بارے میں۔ یہودیت میں مرنے والے کے جسم کو نہلا دھلا کر سفید کپڑے میں لپیٹ کر ایک لکڑی کے تابوت میں رکھا جاتا ہے۔ لواحقین اور عزیز و اقارب کے لیے چہرہ دکھانا ان کی اپنے رسم و رواج کے مطابق جنازے کی اجتماعی دعا کے بعد زمین میں کھڑا کھود کر دفنا دیا جاتا ہے۔ دو کڑی شرائط یہ ہیں کہ ایک مرنے والے کے ساتھ مرنے کے وقت قبر میں اتار دینے تک ایک شخص کو لازمی رہنا ہوتا ہے اور جسم کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ دوم، جلد از جلد دفنانا بہت ضروری ہے۔ اسی دن یا دوسرے دن ہر حال میں اگر کسی مجبوری کے تحت تاخیر ہو جائے تو تیسرے دن دفنانا لازم ہے۔ ان کے قبرستان کو بیت حائم یا بیت اولام بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے کرسچینٹی یعنی عیسائیت کے بارے میں۔ عیسائیت کے پیروکار اور بہت سے بڑے سے فرقے اب مرنے والے یا اس کے لواحقین کو کھلا اختیار دیتے ہیں، جن میں وہ اپنے آپ کو جلانا، دفنانا، چندوانا، سجوانا وغیرہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مذہب کے مطابق دفنانا ہی واحد آپشن ہے۔ تو مرنے والے کے جسم کو فیونرل ہوم بھیجا جاتا ہے، جہاں اس کا جسم بہت سے مراحل سے گزر کر، جس میں آج کل امبلیمنگ بہت عام ہے، کروا کر پسندیدہ دنیاوی کپڑے پہنا کر لکڑی یا لوہے کے تابوت میں رکھنے کا رواج ہے۔ پھر جسد خاکی کو ان کی عبادت گاہ میں آدھا تابوت کھول کر رکھا جاتا ہے اور باری باری سب آ کر اپنے جذبات کی تقریر اور مرنے والے کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام جمع ہونے والے قبرستان جاتے ہیں، جسے سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ وہاں پاسٹر انجیل سے کچھ پڑھتا ہے اور کچھ تقریر کرتا ہے، جس کے بعد مشین کے ذریعے کاسکٹ کو گھڑے میں اتارا جاتا ہے اور سب تعزیت کر کے رخصت لے لیتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام کے بارے میں۔ اسلام میں کسی کی موت واقع ہو جانے کے بعد انسان کے جسم کو غسل دے کر ایک بنا کسی جیب والے سادہ کپڑے میں کفن دے کر اس کے لیے باجماعت دعائیہ نماز جنازہ ادا کر کے زمین میں گڑھا کھود کر اسے اس کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ اس گڑھے کو قبر اور اس جگہ کو قبرستان کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اسی قبر میں مردہ کو راحت یا عذاب دیا جاتا ہے اور یہیں سے روز محشر انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے ہندوازم کے بارے میں۔ ہندو مت یا سناتن دھرم کے عقیدے کے مطابق مردہ جسم کوئی مقصد نہیں رکھتا، اس لیے اس کی آتما کی شانتی کے لیے پوجا کر کے اس کی آرتی کو اٹھا کر شمشان گھاٹ یعنی مردے جلانے والی جگہ لایا جاتا ہے۔ جسم کو لکڑیوں پر رکھ کر اوپر کچھ لکڑیاں گھی ڈال کر اس لاش کا وارث اگنی دیتا ہے یعنی آگ لگا دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اگر مرنے والا شادی شدہ مرد ہو تو ساتھ میں اس کی زندہ بیوی کو بھی ستی یعنی ساتھ جلا دینے کا رواج عام تھا۔ اب شوہر چلا گیا تو وہ زندہ رہ کر کیا کرے گی؟ اب بھی بھارت کے کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اوسطاً اس پر عمل درآمد ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے بدھزم کے بارے میں۔ بدھ مت کے پیروکار دفنانے، جلانے دونوں کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ مردے کو سامنے رکھ کر پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں۔ چونکہ یہ مذہب بھی دوسرے جنم پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے زیادہ تر جسم کو جلا کر روح کو اس سے الگ کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے کچھ فرقے مردہ جسم کی باقیات کو ایک خاص مقام پر رکھ کر، جس سے سنگاسن کہا جاتا ہے، ایک روحانی جگہ مان کر وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے سکھزم کے بارے میں۔ سکھزم میں بھی جلانا اور دفنانا دونوں رواج عام ہیں۔ سکھ دھرم میں مردے کی روح آزادی کے لیے پوجا یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کے یہاں سمندر کی تہ میں کسی کو دفنانے والا بھی ایک نظریہ ہے۔ آخری سماگم سکھ مجلسوں یعنی گردوارہ میں آخری سماگم یا بچن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آخری دعاؤں اور آخری سلام دیے جاتے ہیں۔ Subscribe.